بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مستران کے نشب میں ہے، مدینے کے مقابل جب کہ مقام صفوہ سے اترا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص مکے جا رہا ہو، جس کو اب وطن مروہ کہتے ہیں، راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کی مار کا فاصلہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی طویٰ میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزار کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہے۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، بس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ پرچہ کو کاٹنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے پرچہ ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بطا میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے حنظہ ڈنڈ جس کے نیچے پھن لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا، جو کہ آپ مسافر تھے، اس لیے ظہر کی 2 رکعات اور عصر کی 2 رکعات ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ مسجد کی دیوار اور منبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرچہ گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حنظہ گاڑ دیا گیا تھا۔
اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ اقاضۂ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا ہنزہ ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک ڈگل بھی ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھگل دے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وداع میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حنزہ کاٹ دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہا کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمر بن عامر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرے سے واحد تشریف لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے 2 ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حضری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور 3 کو پیچھے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبے میں داخل ہوتے تو سیدھا منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا، اور آپ آگے بڑھتے جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں،
اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عزم کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کچاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی، جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے، ایک گھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑھا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں بھنکتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہم سے حمید بن بلال ادوی نے کہا، ہم سے ابو صالح سمان نے کہا، میں نے ابو سعید غداری رضی اللہ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، آپ نے اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی جگہ کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی آپ اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ زید بن خالد نے انہیں ابو جعیم عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو النضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ جب سامنے آ جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ مشق نے ابراہیم سے، انہوں نے اسباط سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی رہتی۔ جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جھکا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ آپ
आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाया करती थी। मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैले हुए होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो पाँव को हल्के से दबा देते और मैं इन्हें सुघेड़ लेती। फिर जब क़याम फरमाते तो मैं इन्हें खिला लेती थी। उस ज़माने में घरों के अंदर चिराग नहीं होते थे। मालूम हुआ कि ऐसा करना भी जायज़ है। के सामने इन चीज़ों का जिक्र हुआ जो नमाज को तोड़ देती हैं, यानी कुत्ता, गधा और औरत। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि तुम लोगों ने हमें गधों और कुत्तों के बराबर कर दिया, हालांकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ते थे कि मैं चारपाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किबले के बीच में लेटी रहती थी। मुझे कोई ज़रूरत पेश आई और जो कि ये बात पसंद न थी, क्योंकि आपके सामने जबकि आप नमाज पढ़ रहे हों बैठो और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, इसलिए मैं आपके पाँव की तरफ से खामोशी के साथ निकल जाती थी। नमाज को कोई चीज़ तोड़ देती है तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, इसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती, क्योंकि मैं अरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने खबर दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर रात को नमाज पढ़ते और मैं आपके सामने आपके और किबले के दरमियान अर्ज़ में बिस्तर पर लेटी रहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मा बिनते ज़ैनब बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते वक्त उठाए होते थे और अबुल आस बिन राबिया बिन अबशम की हदीस में है कि जब सजदे में जाते तो उतार देते और जब क़याम फरमाते तो उठा लेते। मेरा बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसल्ले के बराबर में होता था और बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा नमाज पढ़ते में मेरे ऊपर आ जाता और मैं अपने बिस्तर पर ही होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में सोती रहती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता, हालांकि मैं हाइज़ा होती थी। तुमने बुरा किया कि हमको कुत्तों और गधों के हुक्म में कर दिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मैं आपके सामने लेटी हुई थी। जब सजदा करना चाहते तो मेरे पाँव को छू देते और मैं इन्हें सुघेड़ लेती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश अपनी मजलिस में करीब ही बैठे हुए थे। इतने में इनमें से एक कुरैशी बोला, इस रियाका को नहीं देखते क्या कोई है जो फलां कबीले के ज़ेब किए हुए ऊँट का गोबर, खून और ओजड़ी उठा लाए, फिर यहाँ इंतज़ार करें जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो गर्दन पर रख दे। चुनाचा इस काम को इंजाम देने के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स उठा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर ये गिलाज़तें डाल दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही की हालत में सर रखे रहे। मुशरिकीन ये देखकर हंसे और मारे हंसी के एक दूसरे पर लूट फूट होने लगे। एक शख्स गालिबन इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। वह अभी बच्चे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सजदे ही में थे। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन गिलाज़तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हटाया और मुशरिकीन को बुरा भला कहा
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا الہ العالمین قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمر بن ہشام، عتبیہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبیہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا۔ پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔